تو تبھی ہم بھی اپنی مجلسوں میں محفلوں میں اگر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو دیکھا قلب مصطفیٰ میں محبت اہل بیت ہے، نگاہ خدا میں محبت اہل بیت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا اگر تو اس کا شبیہ بن جائے، مثلا آپ کو اپنے والد سے بڑا پیار ہو اور والد گزر جائیں، مرحوم ہو جائیں اور اللہ کو بیٹا دے، اس کی شکل بھی والد جیسی ہو تو دوسرے بیٹوں سے اس بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر خدا کو علی بن ابی طالب پیارا ہے، اگر خدا کو سیدہ زینب پیاری ہے، اگر خدا کو اہل بیت پیارے ہیں، تو اگر تو خود کو شبیہ کردار اہل بیت بنائے، شبیہ کردار رسول بنائے، سیرت میں صورت میں دونوں میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا سیرت اچھی ہے لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں رکھیں، میں نے کہا نہیں، دونوں چیزیں ہوں گی، یہ واقعہ کل سناؤں گا۔ سیرت میں صورت میں تمہارا حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا یہ نہیں کہ ماڈرن برگر بچہ آ رہا ہے، نہیں، دور سے شکل مسلمانوں والی ہو، کپڑے مسلمان والوں ہوں، تمہاری ڈیزائننگ، تمہارے کپڑے، ہر چیز مسلمان والی۔ میں بحیرہ کی بڑی تعریف کرتا ہوں، دیکھیے ان کے اندر کتنی اطاعت ہے اپنے بنائے ہوئے امام کی، کہ جو کپڑے وہ کہتا ہے وہی پہنتے ہیں۔ ان کی خواتین دیکھیں، جتنے مذاہب متفرق آپ دیکھتے ہیں، میں نے مسلمانوں کے سارے فرقے دیکھے، لیکن یہ واحد فرقہ ہے جس میں نے اطاعت بڑی دیکھی ہے۔ یہاں سے آپ افریقہ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، عراق چلے جائیں، جس بھی کنٹری میں جائیں گے ان کا لباس کا بڑا خیال ہے۔ اسی طرح سکھ ہیں، جہاں جہاں اپنے لباس کو انہوں نے کیا بنائی ہے، پہچان بنائی ہے۔ بھائی آپ کی بھی تو کوئی پہچان ہونی چاہیے، اچھی پہچان، اچھا لباس پہنو، اچھا کردار بناؤ۔ چلو لباس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن لباس ایسا ہو، آج جوان زیادہ تر پینٹ شرٹس پہنتے ہیں، چلو پہنیں، منع نہیں ہے، لیکن چھوٹی شرٹس پہننا مکروہ ہے۔ گھٹنوں تک کم از کم انسان کی قمیض ہونی چاہیے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، پیچھے کوئی بندہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا۔ بعض کی تو حالت ایسی ہوتی ہے، ہم عراق میں گئے، ایک عرب غصے میں، اس نے تو مار دیا پیچھے اس کو، وہ بیچارہ ایرانی رونے لگا۔ اس نے کہا بدبخت، امیر المومنین گھرم میں آئے اور اتنے بے حیا، تجھے اندازہ نہیں تو اللہ یہ کہ کیسی نماز ہے؟ یہ نمازیں قبول نہیں ہوتی کہ جس نماز میں بندے کو حیا ہی نہ ہو، میں خدا کے سامنے کھڑا رہا ہوں اور مجھے لباس پہننے کی تہذیب اور تمیز نہیں ہے۔ کوئی شورٹس میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نیکر میں کس کون سی نمازیں تم پڑھ رہے ہو؟ اللہ کی دربار میں حیا ہونا چاہیے، خدا کی دربار۔ ذکر امام حسین کرا لیکن مسجد میں جاؤ اس کا لباس دیکھو، لباس ہے، یہ ابتدائی چیزیں ہیں۔ تمہارا کلچر ہونا چاہیے۔ پینٹ شرٹ ویسٹرن کلچر ہے، میں مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ ویسٹرن کلچر ہے، آپ کا کلچر نہیں ہے۔ یہ نعمت خدا ہے کہ یہ نعمت نہ ایران کے پاس ہے کہ جہاں پہ انقلاب اسلامی ہے لیکن ان کے پاس لباس کی نعمت نہیں ہے، نہ ان کی خواتین کے پاس یہ نعمت ہے۔ خود امام خمینی پاکستانی لباس پہنتے تھے، آج بھی آغا خامنئی پاکستانی لباس پہنتے ہیں، فرمایا سب سے حیا والا لباس ہے، سب سے بہتر لباس ہے۔ اچھا عرب دشداشہ پہنتے ہیں، ہم بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن دشداشے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، آدمی دوڑ نہیں سکتا کچھ۔ آپ کی جو قمیص ہے اس کی جو ڈیزائن ہے بہت اچھی ہے، اس میں حیا بھی ہے، وہ سوشل بہترین لباس خدا نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو انسان کو اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے چہرے اپنے حلیے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین ہیں، اپنے حجاب کا خیال رکھنا چاہیے کہ مشہور ہے بھائی انچولی شیعوں کا علاقہ ہے، اس گلیوں میں اگر کوئی غیر شیعہ ہے وہ دیکھ کر کہے ہاں واقعا یہ علی کی ماننے والیوں کو مانتا ہے۔ جوان کبھی ان محلوں میں گھومتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نجس نہ کرنا۔ مجلس ہوتی ہے، بیٹیاں ہماری نکلتی ہیں، بھائی ہمارے نکلتے ہیں، محلوں میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، یقیناً وہاں پہ شیطان بھی گھوم رہا ہے، ایسا نہیں کہ شیطان نہیں گھوم رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو اس نوجوان کی ایام عزاں میں میلے مت بنائیے اپنے محلوں کو، تمیز سے آئیے، اخلاق سے آئیے، احترام سے آئیے۔ مجلسیں حضور علی کا نام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں جناب سیدہ آتی ہیں۔ یہ اور بات ہے تو دیکھ نہیں رہا، دیکھ تو شیطان کو بھی نہیں رہا لیکن اس پر بھی تو ایمان ہے نا، شیطان بھی نظر نہیں آیا لیکن اس پر بھی تو ایمان ہے، تو کم از کم شیطان جتنا ایمان تو رکھ۔
ضروری نہیں ہر شے نظر آئے. اے مومن، اے بندہ خدا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی ولایت مضبوط ہوتی ہے. وہ ہمیشہ اللہ کے حضور. آیت اللہ عظمہ طباطبائی اپنے آخری وقت میں الزائمر ہو گیا تھا، ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی تھیں، درس بھول جاتے تھے، لیکن فرمایا جو انسان چیز سب سے زیادہ کرتا ہے وہ اسے یاد رہتی ہے. کہ کچھ بھی یاد نہیں تھا لیکن ذکر پروردگار عالم یاد تھا. روح پرواز کر رہی تھی پھر بھی زبان پہ ذکر خدا تھا. وضو نہیں بھولے، نماز نہیں بھولے، تہجد نہیں بھولے. جو کثرت سے کیا کرتے تھے وہ یاد کرتے. فرماتے ہیں موت سے بڑا جھٹکا انسان کو نہیں لگتا جب روح بدن سے قبض ہوتی ہے. یہ ایک ایسا احساس ہے جو میں ممبر سے بتا نہیں سکتا، نہیں میں نے چکھا ہے، لیکن جو پڑھا ہے، جو دیکھا ہے کہ موت سے بڑا جھٹکا انسان کی زندگی میں نہیں آتا. اور ایسا جھٹکا انسان ہر شے بھول جاتا ہے. کہ ایسا نہ ہو اس جھٹکے میں تو علی کو بھول جائے، تو امام حسین کو بھول جائے. اور واقعاً اگر تم نے سال میں 10 دن 20 دن 2 مہینے امام حسین کو یاد کیا تو بھول جاؤ. لیکن اگر دائم الذکر رہو، اذکر اللہ ذکراً کثیرا، اپنی گاڑی میں، اپنے گھر میں ہمیشہ ذکر صلوات پڑھا کرو. اور معصوم کا وعدہ ہے جو کثرت سے صلوات پڑھتا ہے اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک ہماری زیارت نہیں کرتا. لشکر مہدی سے ملا دے